وہ ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے دوسری شادی کی تو وہ اریسٹ ہو گئے نا, پہلی بیوی نے کیس کر دیا. جب عدالت میں گئے ہیں تو ضیاء الحق کا دور تھا, اس میں فوجی حکومتیں تھیں, تو فوجی جج بیٹھا ہوا تھا کرنل, تو جج نے ان کو ڈانٹ لگائی. جب ان کا نمبر آیا نا, جج نے ان کو ڈانٹ لگائی کہ کیا کرتے ہو تم. ان کا دماغ ہی نہیں کہ میری پہلی بیوی نے میرے خلاف کیس کیا ہے, ان کے ذہن میں یہ بات آئی نہیں رہی. یہ کہہ رہے میں کبھی اسمگلنگ کیا کرتا تھا پہلے نا, تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاید وہ کوئی مخبری ہو گئی ہے, حالانکہ وہ توبہ کر چکے تھے, چھوڑ چکے تھے. تو کہ میں نے جج صاحب سے کہا, جج صاحب کرتا تھا اب نہیں کرتا. جج کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یعنی جج تو پورا تھا تم نے دوسری شادی کی ہے کہ کیوں کی ہے, یعنی یہ کیا کرتے ہو تم کو, کرنے کا کام ہے, یہ کہنا چاہ رہا تھا جج. تو کہہ رہے میں نے کہا کہ وہ تو کرتا تھا اب تو نہیں کرتا. اب وہ کرنل بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, وہ پٹھان تھا جج بھی نا, بڑا کڑک آدمی. اس نے غصے سے پوچھا کیا مطلب بھائی کہ تمہاری بیوی میں کیا خرابی تھی. اب سمجھ میں آیا اس کے نا. جج نے پوچھا کہ تمہاری پہلی بیوی میں کیا خرابی. اس نے کہا سر کوئی خرابی نہیں, بہت اچھی ہے میری بیوی, اولاد نہیں ہے. سر اولاد بھی ہے, پھر کیوں کی ہے دوسری شادی. تو تمہیں پتہ نہیں کہ پاکستان کے قانون میں بیوی کی پرمیشن کے بغیر شادی کرنا جرم ہے. تو یہ مجھے اپنا قصہ خود سنا رہے تھے, کہہ رہے میں نے کہا سر پاکستان کے قانون میں جرم ہے مگر اللہ کے قانون میں جرم نہیں ہے. وہ جج بھی بڑا خاندانی تھا, ہیں تو یہ چیف جسٹس بھی مسلمان ہی ہے, جن کے بارے میں نے یہ میرا جب کلپ بنایا نا تو یہ والے جملے بھی چیف جسٹس کے اس میں ڈال دیں. ہیں مسلمان, بہرحال بعض دفعہ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں, تو میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا میرا خیال ہے. کہا تو صحیح ہے مگر میں گزارش کروں گا کہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے, امید ہے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ دلائل سن کے چیف جسٹس اپنی بات سے بے شک رجوع نہ کریں, لیکن دوبارہ ایسی بات نہ کریں, بس ہماری یہ گزارش ہے. اور ان کے بعد بھی کوئی اس قسم کی حماقت کرنے کی کوشش نہ کرے. قوم کو ایسی باتوں کی ضرورت نہیں ہے جن پہ 10 سوالات کھڑے ہوتے ہوں. تو چونکہ بہرحال مسلمان تھا, تو جب یہ بات سنی نا کہ اللہ نے اجازت دی ہے تو وہ اس کا غصہ کیا ہو گیا, ٹھنڈا ہو گیا. جج کتنے ہی برے ہوں, میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآنی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو تھوڑا سا نرم پڑ جاتے ہیں. ایک کیس میرے سامنے آیا تھا ایسا, وہ عدالت میں ایک صاحب گئے, جج نے ان کو ڈانٹ لگائی, انہوں نے قرآنی آیات پڑھی تو جج کا غصہ ایک دم. تو اتنے بھی برے ہمارے ججز نہیں ہیں جتنا ہم ان کو سمجھتے ہیں, اتنے بھی لبرل نہیں ہیں. تو گائیڈنس صحیح نہیں ہوتی بعض دفعہ جو دلائل دینے والا ہے اس کے دلائل مضبوط نہیں ہوتے. تو جب وہ قرآن کی آیت پڑھی تو وہ ایک دم نرم بھی پڑ گیا, اور پھر کہتے ہیں اس نے کیا کیا کہ جتنے بھی لوگ تھے نا عدالت کے کمرے میں سب کو باہر نکال دیا جج نے. کہہ رہے مجھے بلایا, قریب میں کرسی بلائی اور جو وہاں چائے والا ہوتا ہے اس کو بولا 2 چائے لے کر آؤ. کہہ رہا ہے اور مجھے اپنا کارڈ دیا, بولا اور کوئی مسئلہ ہو تو میرے سے رابطہ کرنا. کہہ رہے میں نے کہا سر وہ کیس کا, کہہ رہے چھوڑا میں نے بھی 2 کی ہوئی ہیں یار. اور کہہ رہے میں نے کون سا بیوی سے پوچھ کے کی ہے, جج خود کہہ رہے جو آرمی کے کرنا. کہہ رہا بیوی سے پوچھ کے کون کرتا ہے, بیوی کہاں اجازت دے گی, بیوی کس کی پاگل ہے جو اجازت دے گی. تو یار ہم نے بھی کی ہوئی ہے. پھر اس نے خود بتایا, کہہ رہا میں تمہیں اندر کرنے کے چکر میں تھا, میرا ارادہ تمہیں کیا کر دوں گا, لیکن میں نے تمہاری صاف گوئی کی وجہ سے تمہیں یہ پروٹوکول دے رہا ہوں. وہ صاف گوئی کیا ہے, تم نے پہلی بیوی پہ الزام, کہہ رہے جتنے دوسری شادی کے کیسز آتے ہیں پہلی بیوی کو زبردستی بدنام کرتے ہیں. جس بیچاری کو ایک تو غم اس کا ہوا کہ سوکن کیوں آئی, اوپر سے ساری بلی کس پہ ڈال دیتے ہیں. میں بھی لوگوں سے کہتا ہوں, مجھے جب فون کر کے لوگ کیا کرتے ہیں اپنی پہلی بیوی کی برائیاں میرے سامنے شروع کر دیتے ہیں, حضرت میری بیوی میں اس لیے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, میری بیوی میں یہ. میں نے کہا یار اس کے لیے اپنی پہلی بیوی کو بدنام کرنے کی ضرورت کیا ہے. آپ بولو حضرت میری بیوی بہت اچھی ہے کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے, میں حقوق پورے ادا کروں گا اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں. خام ایک جھوٹ بول کے بلا وجہ ایک معصوم, ایک تو بیچاری پہ تکلیف تو ہوتی ہے تو نیچرل ہے نا, ایک تو غم اس کو یہ کہ سوکن اوپر سے اس کو پورے محلے میں کیا کر دیا, ذلیل کر دیا, بدنام کر دیا. تو جج نے کہا کہ جو بھی یہاں آتا ہے دوسری شادی کے کیس میں, پہلی بیوی نے اندر کیا ہوتا ہے نا اس کو کیس میں, تو وہ جواب یہ کیا کہتے ہیں, میری بیوی صحیح نہیں ہے. تو مجھے یہ اچھا لگا کہ تم نے بیوی پہ کوئی الزام نہیں لگایا. تو کہہ رہے چائے بھی پلائی, کارڈ بھی دیا اور بولا چلو شاباش. اور میرے پہلی وائف کو فون کیا, بولا یہ گھریلو مسائل ہیں ان کو عدالتوں میں. کیسا خاندانی جج تھا یار, کتنے ایسے ہی جج سارے خاندانی ہو جائیں تو ملک میں کیا آ جائے گا. اس نے بولا یہ تمہارے گھریلو مسائل ہیں, شادی کر لی ہو گیا, ان کو گھروں میں بیٹھ کے شریفوں کی طرح عدالتوں میں اچھے لوگ نہیں آتے, یعنی فیملی میٹر لے کے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عدالتوں میں نہیں آتے. گھر کے مسائل کیا کرو, گھر میں حل کرو, بیٹھو جرگا ورگا بٹھاؤ, بھائی ٹھیک ہے اب کر لی, اب اس کو کیسے مینج کرنا ہے, کچھ اور کچھ حقوق کروا لو اس کے, وہی اتنے پیسے دے دو, اس کو مہر میں اضافہ کر دو وغیرہ وغیرہ. یہ میں طریقے بھی بتا رہا ہوں عورتوں کو. اچھا بھائی,
اگر مسجد میں درس یا حدیث دیا جا رہا ہے تو مقتدی کا مسجد سے اٹھ کے جانا جائز ہے اگر کام وام ہو. حدیث میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے بڑے فضائل ہیں تو اگر لا الہ الا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو لا الہ الا اللہ ایک مکمل کلمہ ہے. جب لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو لا الہ الا اللہ ہی ہے حدیث میں. باقی محمد رسول اللہ یہ اس لا الہ الا اللہ کا بطور ذکر کے حصہ نہیں ہے, کلمہ شہادت کے طور پہ حصہ ہے. تو ذکر جب کریں تو صرف لا الہ الا اللہ, اور علماء کہتے ہیں 10-15 دفعہ جب لا الہ الا اللہ کہیں تو ایک دفعہ کیا کہہ لیں محمد رسول اللہ. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے تاکہ حدیث کی مطابقت ہو جائے. باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی پورا کرنا چاہے تو پابندی نہیں ہے, لیکن یہ جو ذکر اذکار ہے نا یہ توقیفی ہیں. کیا مطلب حدیث میں جیسے آئے گا اسی کو فالو کرنا پڑے گا. تو حدیث میں صرف آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے بہترین ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ. تو ہمیں پھر جب ذکر کریں گے تو وہ انہی ورڈنگ کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے. فرض نماز کے بعد ممبر کے سامنے لوگ سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں کیمروں کی سیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. بھائی کیمروں کی سیٹنگ ہوتی ہے تو مجبوری ہے نا بیان میں, تو سنتوں لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا دائیں بائیں, ایک اجتماعی نظم کو برقرار رکھنا پہلے ضروری ہے نا. اگر بہنیں گھر رکنے آئیں تو بیوی پر بوجھ ڈال سکتے ہیں 18 روٹیوں کا. بہنیں جب گھر رکنے کے لیے آئیں تو ایک وقت کا کھانا اپنی بیوی سے پکوائیں کہ میری بہن آئی ہوئی ہے تو آج کھانا کون پکائے گا, آپ پکا کے ان کو کھانا کھلاؤ گی, مہمان ہے. اگلے ٹائم سے بولیں کہ بہن تمہارے باپ کا گھر ہے یہ اب تم کیا کرو خود پکاؤ. چلو میری بیوی کے لیے نہیں تو اپنے لیے خود پکاؤ. تو یہ جا کے پھر بیوی پہ اتنی ذمہ داریاں ڈالنا. میں ساس سسر کی خدمت کا قائل ہوں. جو عورتیں اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی میں کبھی بھی ان کو اپریشیٹ نہیں کرتا. گھر میں بزرگ ہیں تو آپ کو اخلاقی خدمت کرنی پڑے گی, لیکن میرے بھائی اس خدمت کی بھی کوئی ایک حد. چلو ساس سسر کی ہے تو وہ دیوروں کا بھی سارا بوجھ اس پہ ڈالا ہوا ہے. چلو ایک وقت میں ڈال دیا تو اگلے وقت میں اس کو تھوڑا چھوٹ دے تو. روزانہ سارے دیوروں کے پینٹیں وہ استری کر رہی ہے, پھر بہن آ رہی ہے 10-10 دن رہنے کے لیے, ساری بہنوں کا کھانا 10 دن تک وہ اس کی خدمت کر رہی ہے. یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. کمزور کو جو ہے نا اتنا نہیں آپ اس کے اوپر بوجھ ڈالیں, کہ بہت سی عورتیں کہہ نہیں پاتی ہیں بیچاری, لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری خاندانی پرمپرا ہے. تو یہ ظلم جائز نہیں ہے ایک وقت کا. باقی اس سے بعد بہن کو بولے چائے بھی خود پیو گی, پانی بھی کیا کرو گی. بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے آ کے لیٹ جاتی ہیں, بولے یہ لے آؤ وہ لے آؤ, یہ کر لو وہ کر لو. خود ہلو نا یار, خود ہلو. یہ تو پھر بھی میں کہتا ہوں 1-2 ٹائم کا کھانا بیوی کو چاہیے کہ وہ بہن کے لیے پکا لے, مہمان ہے. ہمارے حضرت اتنا کرتے تھے کہ اپنی خدمت میں اپنی بیوی سے, یہ تو بڑے خاندانی اخلاق ہیں جو مارکیٹ سے کیا ہیں. عورت کو چاہیے خود سے شوہر کی خدمت کرے اور اپنے سسر اور ساس کی. باقیوں کی خدمت کرے نہیں کرے اس کی مرضی ہے, لیکن ساس سسر اور شوہر ان کی خدمت بڑھ چڑھ کے خود سے کرے. اور ساس اور سسر کو چاہیے کہ جب وہ خدمت کر رہی ہے تو آپ خود سے اس کا بھی خیال کرو, اس کو تھوڑا سا سوتے وہ کو نہ اٹھاؤ. اب ساس اگر بہت بوڑھی ہے بیچاری, اٹھ کے جا نہیں سکتی کچن تک, پھر تو چلو سوتی ہوئی بہو کو اٹھا دے. اگر خود سے جا سکتی ہے تو کوئی کسی سوتے ہوئے کو اٹھانا یہ کیا ہے بولو بھائی. ہم نے کسی عالم بزرگ کو نہیں دیکھا بیوی سو رہی ہو تو اس کو اٹھا کے بولیں گے ناشتہ بناؤ. سوتے ہوئے کو جگانا یہ کیا ہو جاتا ہے, بشرطے کہ 18 گھنٹے سے نہ سو رہی ہو. آواز تو صحیح آ ہی نہیں رہی ہے, کیا کریں یار, تصویر پہ گزارا کریں آپ لوگ. تو یہ کچھ اخلاق ہوتے ہیں میرے بھائی. خام خامے چائے بنا لو یار. میں الحمدللہ گھر والے اگر سو رہے ہوں تو خود ہی چائے تو میں پیتا نہیں ہوں, لیکن اگر بھی بنانی ہو تو کیا کرتا ہوں. ایک دفعہ پکڑا گیا تھا, کوئی ملنے کے لیے آیا, میں چائے بنا رہا تھا اور وہ رشتے والے آئے تھے. تو انہوں نے کہا ان کا تو گھر میں رو بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ نے چائے بنا پکڑا ہے. ایک دفعہ ایک خاتون آئی تھی, جھاڑو لگاتے ہوئے پکڑ لیا تھا انہوں نے مجھے. واقعتاً میں جھاڑو لگا رہا تھا, آپ حیران ہوں گے. تو لگاتا نہیں ہوں الحمدللہ. ایک دن کیا ہوا کہ میں لگا رہا تھا, اب وہ پتہ نہیں مجھے واقعہ یاد نہیں کیوں لگا رہا تھا, کیا ہوا تھا, کوئی مجبور ہو گیا تھا یا کیا تھا مسئلہ تھا. اب یہ تو راز کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے تو گھر میں گھر والوں کے ساتھ ہاتھ اتنے نیک ہم نہیں ہیں کہ آپ سمجھیں کہ اتنے جا کے ہاتھ بٹاتے ہیں, اتنے نیک ہم بھی نہیں ہیں. لیکن بہرحال نبی کے اخلاق ہم آپ کو بتا رہے ہیں. میں اس لیے کہ گھر والے بھی بیان سنتے ہیں نا, وہ بولیں گے یار آج تو بڑی بڑی چھوڑ رہا ہے بیٹھ کے, میں یہ بھی کرتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں. تو جو ہے کیا نام ہے, یوٹیوب پہ ہر کچھ آ جاتا ہے, سب پکڑا جاتا ہے آدمی. بہت مشکل ہے جھوٹ بولنا آج کل. تو لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر وہ بوڑھے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, وہ اٹھا دیں سوتی. لیکن اگر جوان ہیں تو بہو جاگ رہی ہے تو بولے, سو گئی ہے سونے دیں بھائی, آپ خود جا کے پانی پی لیں, خود چائے بنا لیں, چھوٹے موٹے کام کیا کر لیں خود ہی کر لیں. سوتے ہوئے کو نہ اٹھاؤ, یہ بڑا برا ہوتا ہے.
جب آدمی خود سو رہا ہو کوئی آپ کو آ کے اٹھا دے اور بولے یہ کرو, اور کوئی کام بھی اتنا امپورٹنٹ نہ ہو, یہ تو کوئی کسی کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے, کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے, تو شوہر کو بھی چاہیے کہ سوتی ہوئی بیوی کو نہ اٹھائے. جب شوہر کو جو جس کا حق بہت زیادہ ہے, ہاں اگر کوئی عورت نالائق ہے, بے وقت پڑی رہتی ہے, یعنی ایسا بھی ہے کہ پوستی قسم کے جو بہویں ہیں اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گی, وہ 12 گھنٹے سوتی ہیں, 12 گھنٹے میں 2-4 منٹ کے لیے پھر جاگ کے پھر کیا کرتی ہیں, ایسی کا نہیں ہے, ایک نارمل روٹین کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی سو رہا ہے تو یہ بھی نہ پوچھے کہ یہ سونے کا ٹائمنگ نہیں ہے. بھائی یہ نیند, خوراک, پیاس ایسی چیز ہے جس کے بعض دفعہ اصولی طور پر تو ٹائمنگ ہونے چاہیے, لیکن انسان بعض دفعہ ڈپریشن میں ہوتا ہے, بعض دفعہ رات کو نیند نہیں آئی وہ پھر سوتا ہے, تو اب گھر میں ایسا ماشاء اللہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ اب بہو کو رات کو نیند نہیں آئی پھر بھی فجر کے بعد سونے کی اجازت نہیں ہے. بھائی اب نیند نہیں آئی تو سونے دو اس کو. تو اس لیے یہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی پہ بھی ظلم ہو جاتا ہے, یہ پھر کیا ہو جاتا ہے شریعت کے لحاظ سے ناجائز. ہمارے حضرت کیا کرتے تھے, تو وہ اپنی گھر والی کو کبھی اپنی اہلیہ کو یہ نہیں کہتے تھے یہ لے آؤ وہ لے آؤ, یہ فرماتے تھے مجھے ایسا لگتا ہے یہ تحکمانہ جیسے کوئی باندھی رکھی ہوئی ہے گھر میں. اب گھر میں کھانا تو گھر والے ہی پکائیں گے ظاہر ہے, تو حضرت فرماتے تھے کھانا لگوا دیں. حالانکہ لگانا حضرت کی اہلیہ نہیں ہے, مگر حضرت یہ نہیں کہتے تھے کھانا لگا دیں. حضرت فرماتے تھے اس میں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کیا کر رہا ہوں, کسی کو نوکر رکھا ہوا ہے اور ماسی کو آرڈر دے رہا ہوں, تو کھانا لگوا دیں. حالانکہ لگانا کس نے, جب کھانا ختم ہو گیا تو حضرت فرماتے تھے کھانا کسی سے کہہ کے اٹھوا لیں, تو وہ خود ہی اٹھاتی تھی, کون تھا گھر میں, لیکن لب و لہجہ عزت دینے والا, اگلے کو لگے کہ یہ مجھے کیا دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں. تو آپ اپنی طرف سے عزت دو, پھر بھی اگر خدمت نہ کرے تو پھر شکایت لگاؤ. بھائی کسی کو عزت نہیں دے رہے آپ نے, ٹھڈے مار مار کے جو ہے نا. ہمارے حضرت کبھی اس کے قائل نہیں تھے کہ بیوی سے پاؤں دبوائے جائیں یا جوتے پالش کروائے جائیں. ہمارے حضرت کے جتنے ہم نے اکابر قریب کے گزرے ہیں ماضی کے, مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی بہت سختی سے رد کیا اس پہ کہ بیوی سے اپنے بوٹ پالش, کیونکہ بیوی کا جو رشتہ ہے وہ پیرالل ہے, برابر. آپ کو اللہ نے جو حاکم بنایا ہے نا, تو یہاں حاکم کا مطلب کیا ہے, سربراہ. جیسے تبلیغ میں 4 آدمی نکلتے ہیں تو ایک کیا ہوتا ہے, امیر. امیر کا مطلب جب ان کی رائے میں اختلاف ہوگا تو اس کی بات سنی جائے گی, اس کا فیصلہ حرف آخر. تو جب گھر میں کسی رائے میں اختلاف ہوگا تو آخری فیصلہ کس کا ہوگا, مرد کا. یہ مطلب ہے حاکم ہونے کا. اب تبلیغ میں کسی کو امیر بنا دیا, وہ لوگوں سے اپنے بوٹ پالش کروا رہا ہے, پوچھا لگوا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, سر کی چونگیں نکلوا رہا ہے اس سے کہ میں امیر ہوں. وہ بولیں گے بھائی اس کام کے لیے تھوڑی امیر بنایا ہے, امیر تو اس کام کے لیے بنایا کہ گشت کہاں کرنا ہے, متکلم کون ہوگا. تو اس میں سب کو اگر ہم رائے لیں تو پھر تو اختلاف ہوگا, کوئی فیصلے پر آئیں گے نہیں. تو حرف آخر آپ کی بات ہوگی, آپ کی رائے آخری ہوگی. متکلم آپ نے اپنے پالش کرنے پہ لگا دی, اپنے بغلوں کے بال نوچنے پہ لگا دیا اس کو بٹھا کے کہ میں امیر ہوں. تو اسی طرح بیوی کو ماتحت بنایا ہے اللہ نے شوہر کے. کیا مطلب, تم اطاعت کرو گی شوہر کی. تو اطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی کیا بن گئی, نوکر بن گئی یا غلام بن گئی. تو لہذا بات کرنے کا اسٹائل ایسا نہیں ہو جیسے نوکروں سے بات کی جاتی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے باز. اسٹائل کیسا ہونا چاہیے, عزت والا, احترام والا. یہ لے آؤ وہ لے آؤ, یہ نہیں بھائی بیگم ذرا تھوڑی سی چائے ہو جائے گی, ایسے بیگم آج تھوڑی سی کیا ہو جائے گی, چائے ہو جائے گی. کہہ رہی نہیں بنا رہی, چلو میں بنا لیتا ہوں. بیگم تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ہو جائے گا, ہے بھائی. اسٹائل کیسا ہونا چاہیے, بیگم تھوڑا سا کیا ہو جائے, تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ہو جائے. بیگم آج تھوڑا سا کوئی اچھی چیز بنا لو. بیگم آج ٹائم پہ کھلا دو یار, بہت دن ہو گئے ٹائم پہ کھایا نہیں ہے, ٹھیک ہے. بہت دن ہو گئے بیگم, تمیز سے عزت کے ساتھ کھانا ہوٹلوں میں ہی کھا رہے ہیں, تمیز سے کھلا دو. تو اس طرح اسٹائل تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے. اگر شریف خاندان کی ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا اس کے, اگر اچھے خاندان کی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اگر اچھا خاندان ہی نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی علاج, پھر اس کو پولیس بھی سیدھا, کیونکہ پولیس والوں کی بیویاں, پولیس والوں کے بھی فون آتے ہیں میرے پاس, بیوی سیٹنگ پہ نہیں آ رہی. کہتے ہیں یار تم نے بڑے بڑے گنڈوں کو سیٹ کر لیا ہے. کہہ رہے ہیں یار گنڈوں کو سیٹ کر لیا بڑے بڑے, بیگم سیٹنگ پہ. میں نے کہا گوگل پہ سرچ کرو, ہر چیز مل جاتی ہے, بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ نہیں ملتا گوگل پہ. میں نے کئی دفعہ لکھ کے دیکھا, نہیں آیا, جواب ہی نہیں آیا.